جی دوستو السلام علیکم. آئیے بایوگرافی کا ایک اور ایپیسوڈ کر لیتے ہیں. تو ہم لاسٹ جو ایپیسوڈ تھا وہ ہم نے جنیوا میں جو ہماری اسائنمنٹ تھی اس کو ہم نے مکمل کیا. تو ناظرین ایک دن میں جنیوا میں بیٹھا ہوا تھا اپنے مشن میں، تو اسلام آباد فارن آفس سے ایک فیکس آیا کہ بھئی یو آر بینگ پوسٹڈ ٹو لنڈن ایز کاؤنسلر. تو میں تو حیران رہ گیا کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ایک ہمارے جیسا میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے، آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے ہاں ایک کیٹیگریز بنی ہیں اسٹیشنز کی. جتنے باہر والے کے ہمارے مشنز ہیں اے بی سی ڈی. اے جو اسٹیشنز ہیں وہ لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی، اس طرح یورپین کنٹریز ہیں یا امریکہ ہے، کینیڈا ہو گیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ. تو یہ اے کیٹیگری میں آتے ہیں اسٹیشنز. تو یوزلی ہوتا نہیں ہے کہ اے ٹو اے ٹرانسفر ہو. اگر آپ کسی اے اسٹیشن پہ ہیں تو پھر آپ کو بی بھجوا دیتے ہیں یا سی اسٹیشن بھجواتے ہیں کسی ڈیولپنگ کنٹری میں، یا اگر آپ سی میں ہیں تو پھر آپ کو اے بھجوا دیں گے. تو اس قسم کا روٹیشن چلتی رہتی ہے. لیکن میرے لیے تو بہت ہی حیرت مجھے ہوئی کہ یہ کس طرح ہو گیا. پھر بعد میں پتہ چل گیا کہ کس طرح ہوا، کس نے کہا اور کس کی وجہ سے ہوا. لیکن بہرحال میرے لیے بڑا ایک پلیزنٹ شاک تھا. I was pleasantly surprised rather. تو ہم نے پھر تیاری شروع کر دی لنڈن جانے کی، اور میرے خیال میں جولائی اگست میں ہم 2003 کو ہم لنڈن پہنچے. اور وہاں میں نے پولیٹیکل کونسلر، اور اس کے بعد اس وقت جو ہماری ہائی کمشنر تھیں وہ ڈاکٹر ملیہ لودھی تھیں، تو ان کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا. اور میں پولیٹیکل کام کرتا تھا، تو بنیادی طور پہ میں ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ تھا اور ان کی ساتھ میٹنگز جو بھی ہوتی تھیں اٹینڈ کرتے تھے. تو پھر آ کے میں ہی اس کا ریکارڈ بھی بناتا تھا. تو بڑا ہیکٹک. اور پھر وہاں جو کمیونٹی کے معاملات تھے وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ تھے. اور کمیونٹی بہت بڑی ہے ہماری وہاں پہ، اور کشمیری بھی بہت وہاں پہ رہتے ہیں. تو بہت سے انیشیٹیوز بھی ہم نے لیے اس زمانے میں. پھر 2003 کے آخر میں پشاور آیا پاکستان، کیونکہ ایک کورس کرنا تھا یہاں مجھے، جو کہ ضروری تھا. مینڈیٹری کورس ہوتا ہے وہ کہ 19 گریڈ سے آپ کی 20 گریڈ میں نوکری کے لیے وہ 3 ماہ کا کورس مجھے کرنا تھا. تو میں نے پشاور آپٹ کیا کیونکہ میرا ہوم ٹاؤن پشاور ہے. تو میں نے وہاں کیا تاکہ والدہ صاحبہ کے ساتھ کچھ عرصہ میں گزار سکوں. تو مجھے لکیلی پشاور مل بھی گیا، اور پشاور میں ہم نے وہ کورس کیا. بڑا وہی بہت اچھا تھا. بہت دوست بھی نئے بنائے مختلف گروپس کے. تو پھر دسمبر میں دسمبر یا جنوری میں ریٹرن ٹو لنڈن. تو پھر اسی دوران اگلے سال پھر میری پروموشن بھی ہو گئی. پھر میں منسٹر پولیٹیکل ہو گیا. اس زمانے میں ہمارے ڈپٹی ہائی کمشنر مراد علی ہوا کرتے تھے، اور بڑے ہی نفیس اور سلجھے ہوئے انسان. ہر وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ. اور ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال بھی ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ان کی ٹرانسفر ہو گئی پاکستان. تو پھر مجھے ڈپٹی ہائی کمشنر وہاں پہ لگا دیا گیا. اسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 کا ایک بڑا خوفناک زلزلہ بھی آیا تھا، خاص طور پہ آزاد جموں اور کشمیر میں. اسلام آباد کے جو مرگلہ ٹاورز تھے، پتہ نہیں کون سے، مجھے یاد نہیں، وہ بھی گر گئے تھے. پوری بلڈنگ کلیپس ہو گئی تھی. تو وہ جو ٹائم تھا وہ بہت تھا کہ ہم کس طرح فنڈز ریز کریں. اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں برٹش پاکستانیز کو، جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے اتنے فنڈز جمع کیے، کوئی حد نہیں. اور بہت ہی ہم نے اس پہ محنت سے کام کیا. اسی سال 2005 میں ایک دہشت گردی کا واقعہ بھی ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، UK لنڈن میں سب وے میں، اور کافی لوگ اس میں ہلاک بھی ہوئے تھے. اور اس میں کچھ پاکستان اوریجن کے لوگ بھی بدقسمتی کے ساتھ انوالو تھے. وہ بھی ایک بڑا مشکل وقت تھا پاکستان UK تعلقات میں. لیکن وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ کی جو ہے رہنمائی میں ہم نے کافی اس کو بھی چیزوں کو ہینڈل کیا. اور یہ تقریباً، اور سچ پوچھیے تو لنڈن میں چونکہ جو ہے لنڈن بہت ہی زبردست شہر ہے، اور اٹ گروز آن یو.
ان دا سینس کہ وہاں کرنے کو اس قدر ہے، اتنا کچھ ہے کہ وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا. اور حالانکہ میری پوسٹنگ تو یوزلی 3 ساڑھے 3 سال کی یوزلی ہوتی ہے، لیکن پورے 5 سال مجھے لنڈن میں گزر گئے. اور چونکہ ڈاکٹر لودھی بھی رہیں تو اس دوران میں بھی انہی کے ساتھ، چونکہ ڈپٹی ہائی کمشنر تھا تو ایک اچھا ہمارا لیول آف انڈرسٹینڈنگ بھی تھا. تو وہ ایک ٹیم بن جاتی ہے تو اس کو پھر چاہتا ہی ہے کہ وہ کنٹینیو کرے. اس دوران بہت سے وزٹس بھی ہوئے. مجھے یاد ہے پریزیڈنٹ پرویز مشرف بھی 2-3 بار آئے لنڈن، اور بلکہ ایک ملاقات میں تو بڑی چھپ کے انہوں نے الطاف حسین سے ملاقات بھی کی. ہمیں معلوم ہی نہیں ہونے دیا، لیکن ہمیں معلوم تھا بہرحال. تو رات کو تقریباً کوئی 12 بجے جو والڈورف جو ہے ڈارچسٹر ہوٹل، وہاں ان سے ملنے بھی آئے. اور بلکہ پھر ایک دعوت تو انہوں نے شاید کی ایک وزٹ کے دوران، کوئی حلیم بھی شاید الطاف حسین نے بنائی، اور وہ بھی انہوں نے کہیں جا کر کھائی. تو یہ بھی بڑے ہم نے ساری چیزیں دیکھیں. اور لنڈن کا اوور آل بڑا زبردست ایکسپیرینس. وہاں میڈیا جو ہے آپ جانتے ہیں دنیا کا کیپٹل ہے، ہب ہے، اور بڑی ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہاں پہ. پھر تھنک ٹینکس روسی ہے، چیٹم ہاؤس ہے، اور اس طرح انٹرنیشنل اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ بھی وہاں پہ ایک ہے. اور ایک ایسا ماحول تھا کہ آپ کو وہ پش کرتا تھا کہ آپ زیادہ محنت کریں، زیادہ کام کریں، اور ریچ آؤٹ کریں لوگوں کو. تو بڑا ایک قسم کا بھرپور. پھر ہم نے وہاں پہ، مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہم نے ایک پارلیمنٹری گروپ بھی بنایا تھا کشمیر کے لیے، اور وہ مجھے خوشی ہے کہ ابھی تک کام کر رہا ہے اور فعال ہے. تو اور پھر ہم مختلف یونیورسٹیز بھی جایا کرتے تھے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ، اور وہاں پہ تقاریر بھی ہوتی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال جو ہمارے گزرے وہ بہت ہی زبردست، اور ایک قسم کا اطمینان تھا کہ ہم ٹھیک ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان UK کے درمیان پھر 2000 شاید 8 یا 9 میں ایک انہانسڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہوئی. اور یہ بڑا زبردست ایک، چونکہ دیکھیے سفارتکاری میں آپ اینٹیں رکھتے ہیں، برک بائی برک آپ ڈیولپ کرتے ہیں. سب چیزیں ایک ہی گو میں نہیں ہو جاتی. تعلقات کو بہتر کرنے میں، ان کو بلڈ کرنے میں بہت وقت لگتا ہے. تو یہ ایک انیشیٹو تھا جو بعد میں انہانس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے طور پہ آیا. اور باقی یہ ہے کہ UK میں ہم بہت گھومے پھرے بھی. اسکاٹ لینڈ بھی جانا ہوتا تھا، گلاسگو وغیرہ، اور دوسرے شہروں میں بھی. ایڈنبرگ خاص طور پہ بڑا ہی خوبصورت شہر ہے. علامہ اقبال بھی وہاں رہے ہیں. تو لنڈن میں پھر میری 2008 میں پھر میری ٹرانسفر پاکستان ہو گئی. تو انشاءاللہ پھر اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے مزید باتیں ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ.